سیرت نبی میں انصاف کی اہمیت، حیثیت کیا ہے اور کس طرح سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک واقعہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ قریش کے معزز قبیلے کی ایک خاتون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے چوری کی ہے، جس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ لوگوں نے سفارش کی کہ یہ بڑی معزز عورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو کبھی بھی نہ ہوتی، لیکن بتانے کے لیے تو اس کو بھی یہی سزا ملتی، پھر اس کے بعد سفارش کا تصور بھی ختم ہو جاتا۔ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہر حال میں آپ نے مقدم رکھی۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو صحیح، ہم تو اپنی اولاد میں انصاف نہیں کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو ہم نے عام لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کرنا؟ ایک واقعہ ایک بزرگ نے بتایا، یہ ابھی ریسنٹلی کچھ 2-4 ماہ کا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں ایئرپورٹ پہ تھا، ایک فیملی بڑی معزز، اس میں 2-4 بچے تھے، میاں بیوی تھے، تو انہوں نے لائن توڑ کے آگے آنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو ان صاحب نے صرف میری عمر کا لحاظ شاید کر لیا، ورنہ وہ مجھے 2-4 لگا دیتے۔ اور اسی طرح جہاز میں چڑھنے لگے ہیں تو انہوں نے دھکم پیل کی، ہر قانون کو توڑا۔ اب بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی۔ اب دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم دبئی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، وہاں پہنچتے بچوں نے اس طرح کی پھر حرکت کی کہ لائن توڑ کے آگے جانے لگے اور سامان کھینچنے لگے۔ تو اسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اوے ان کو خدا کے لیے روکو، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں قانون کی خلاف ورزی پہ بڑی سخت سزا ملتی ہے۔ تو دیکھیے معاشرے اور قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے دانشوروں کا کہنا ہے کہ معاشرہ ظلم میں زندہ رہ سکتا ہے، ناانصافی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے انسانی زندگی میں اس وقت ایک زہر گھول کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ اور پھر آتا ہوں سیرت رسول کی طرف، سبق لیجئے سیرت رسول سے۔ کیوں بار بار میں آپ کی منتیں کرتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب کوئی وزادار، کوئی معزز آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کے لیے قانون اور تھا، اس کے لیے معافی تھی، اور اگر کوئی غریب کرتا تھا تو اس کو تن کے سزا دی جاتی تھی۔ یہ تن کے جو میں نے لفظ بولا ہے، یہ پنجابی کے لفظ کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا بات کرنے کا، نہ بات سمجھنے کا۔ یاد رکھیں، جب قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے پھر معاشروں میں راتوں رات تبدیلی آ جاتی ہے۔ ظلم کرنے والا سوچتا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ضیاء الحق کے دور میں لاہور میں ایک پپو نام کے بچے کو 3 لوگوں نے اغوا کیا، زیادتی کر کے اس کو جان سے مار دیا۔ بہرحال وہ ملزم پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد ان کو، یہ جہاں لاہور میں ٹولنٹن مارکیٹ ہے، یہاں تمام قانونوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چونکہ صدر کا حکم تھا تو ان کو سر عام پھانسی دی گئی اور عوام کو دعوت دی گئی کہ آ کے دیکھیں۔ وہ لاکھوں کا مجمع تو نہیں تھا، لیکن بہرحال لاکھ سے زیادہ کا تھا، اتنی دنیا، اور وہ لٹکے رہے وہاں پہ۔ اس کے بعد ایک مدت نہ کوئی بچہ اغوا ہوا، نہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ تو آئیے نبی کی سیرت کے اس پہلو کو بھی اپنی زندگی میں لائیے۔ بہت شکریہ۔